اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ للعالمین اخص السلام والتحیۃ علی صاحب العصر والزمان روحی وارواح العالمین لطول مقدمہ الفدا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بس گفتگو ہماری جاری تھی کہ وجود امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو شبہات اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کو پیش کرنا اور ان کا جواب دینا، ان کو رد کرنا۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جو یہ مخالفین اور وجود امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر جو شبہات اور اعتراضات اٹھاتے ہیں ان میں عمدہ دلیل اور عمدہ اعتراضات جو ان کے پاس ہیں وہ ہم نے پچھلی نشست میں بیان کر دی ہیں کہ مین بحث اور گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہاں پر 3 مقدمے ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ ان 3 مقدموں کو ذکر کرنے کے بعد جب یہ آپ کے ہاں واضح ہو جائیں گی تو آگے ہمارے لیے اگلی نشستوں میں بات کو واضح کرنا اور ان کو سمجھانا ہمارے لیے بھی آسان ہوگا اور آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پہلا مقدمہ جو ہے، دیکھیں ہمارے پاس جو احادیث اور روایات ہیں ان کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک اقسام جو خبر کی بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تواتر۔ تواتر کی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تواتر وہ خبر ہے جس کے بیان اور نقل کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ جس سے اس خبر کے بارے میں کسی قسم کے شک یا جھوٹ کی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی ان اخبار نقل کرنے والوں کی تعداد ہی اتنی ہے کہ بندہ یہ گمان ہی نہیں کر سکے کہ یہ خبر جو ہے یہ جھوٹ ہے یا اس میں کوئی شک ہے۔ یہ تواتر کی جو ہے نا معنی جو ذکر کرتے ہیں۔ پھر تمام اصولیوں کے نزدیک تواتر جو ہے، یوں کہیں کہ تواتر علم کا فائدہ دیتا ہے۔ ہاں بعض جو اصولی ہیں اہل سنت کے جو اصولی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تواتر علم کا فائدہ دیتا ہے، خود اہل سنت کے بھی بڑے بڑے جو اصولی علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ اور بعض اصولیوں کے نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں، تواتر علم کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ تواتر علم وجدانی کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اور بعض خود اسی قول کو جو ہے نا امام غزالی نے بھی اپنی کتاب مستصفیٰ فی علم الاصول میں بھی ذکر کیا ہے غزالی نے۔ اور بعض اصول علماء کہتے ہیں کہ تواتر اطمینان کا درجہ رکھتا ہے، یعنی یہ ہم چیزیں اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اگلی جو بحثیں ہیں امام زمانہ کے، کیونکہ وجود کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے تو ہم نے ان چیزوں کو ذکر کرنا ہے، اس وجہ سے ہم ان 3 مقدموں کو ذکر کریں گے۔ ابھی ہم پہلے مقدمے میں بات کر رہے ہیں۔ تو عقلاء بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ عقلاء کہتے ہیں کہ ہاں جو تواتر کا درجہ رکھے وہ واقعی اطمینان، علم کہیں یا علم وجدانی کا فائدہ دیتا ہے تواتر، جو خبر کی قسم ہے۔ اور علماء اصول نے اپنی کتابوں میں اس قاعدے کو یا اس تواتر کے ساتھ بہت ساری چیزیں ثابت کی ہیں، اور میں منطق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہاں تو یہاں تک ذکر ہے کہ تواتر یقینیات میں سے ہے کہ جس کو بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا تواتر سے۔ یہ تھا پہلا مقدمہ۔ دوسرا جو مقدمہ ہے ہمارے پاس اس کو عربی میں جو ہے نا تعبیر کرتے ہیں کہ عدم الوجدان لا يدل علی عدم الوجود، یعنی کسی چیز کا نہ پایا جانا اس کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر انسان کسی شے کو کمرے میں ڈھونڈتا ہے، خوب کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز مل جائے لیکن وہ چیز ان کو نہیں حاصل ہوتی، نہیں ملتی وہ کمرے میں وہ چیز، تو کیا وہ چیز اس کو نہ ملنا اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز اصلاً اس کمرے میں ہے ہی نہیں؟ یعنی خود اگر بندہ تھوڑا تفکر کرے، غور کرے کہ کہے گا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کوئی چیز کمرے میں ڈھونڈوں اور مجھے وہ نہ ملے تو میں کہوں کہ یہ چیز اصلاً کمرے میں نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی آپ کو نہیں ملا، وہ چیز نہیں ملی، تو یہ بات اس کی دلالت نہیں کرتا اس بات پر کہ وہ چیز اصلاً کمرے میں نہیں موجود ہے، خصوصاً ایسے ظروف ہوں کہ جو اس کو مخفی رکھنے کا تقاضا کر رہی ہوں، جس طرح امام زمانہ علیہ السلام اس کی جو ولادت ہے اور وہ جو ماحول تھا امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، کیا زمانہ تھا اس کو بندہ اگر پڑھے ایسی حالت ہو تو وہاں پر اگر امام زمانہ علیہ السلام کی
اثر کو نہ دیکھ پانا، یا کوئی کہے کہ مثلا جس طرح آگے ہم ذکر کریں گے کہ ابن تیمیہ اور الہی احسان ظہیر جو ہیں وہ اس چیز کو دلیل قرار دیتے ہیں کہ ہم نے امام کی کوئی اثر نہیں دیکھا، یا امام علیہ السلام کو نہیں دیکھا گیا، امام زمان علیہ السلام کو، تو امام علیہ السلام کو نہ دیکھنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ اصلاً وجود میں نہیں ہے، یا امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی نہیں ہے؟ خصوصاً امام زمان علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کی وہ جو زندگی اور وہ جو حالات تھے، تو ایسی حالات میں اگر امام علیہ السلام نہ پایا جائے، اگر امام علیہ السلام کو کوئی نہ دیکھے، تو اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کی اصل ولادت ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک چیز، اور ایک اور مثال دیتے ہیں۔ وہ مثال یوں ہے کہ ایک جارح ہے، ایک معدل ہے۔ جارح اور معدل کیا ہے؟ مثلا ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، ایک راوی ہے، اس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ یہ عادل ہے، اس کو کہیں گے کہ معدل، یعنی جو اس راوی کے عدالت کا قائل ہے، یہ معدل ہے، اس کو راوی کو عادل سمجھتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے کہ جو اسی راوی کو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ ابھی دو شخصوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے، منافرت ہے، کہ ایک راوی کے بارے میں دو شخص گواہیاں دے رہے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ عادل ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے۔ ابھی یہاں پر علماء بحث کرتے ہیں کہ یہاں پر کس کے قول کو ترجیح دی جائے، کس کے قول کو مقدم کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ جارح جو ہے، یعنی جو اس راوی کے فاسق ہونے کا حکم لگا ہے، اس کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ عجیب، اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہم اس کو اگر وضاحت کریں، وہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ راوی عادل ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، اس راوی کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، کھایا پیا ہے میں نے اس کے ساتھ، اور میں نے ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے میں نے، تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی جو ہے نا جرم کیا ہو، یا مثلا کہیں کہ مثلا اس نے کوئی شراب پیا ہو یا کوئی گناہ کیا ہو، میں نے اپنی زندگی میں اس کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو آیا دیکھیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس کو گناہ کرتے نہیں دیکھا، ارتکاب نہیں کیا اس نے کسی معصیت کا، اور وہ جو دوسرا شخص ہے اس نے کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ فلاں دن جو ہے یہ شراب پی رہا تھا، یا کوئی مثلا کسی اور گناہ میں مرتکب ہوا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شراب پی رہا تھا یا کسی اور گناہ میں مبتلا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے میں نے، لیکن میں نے کوئی زندگی میں اس کو نہیں پایا کہ اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو۔ ابھی ہم کہیں گے اسی قاعدے کے مطابق ہی اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں۔ قاعدہ ہمارے پاس کیا تھا کہ عدم الوجدان لا يدل علی عدم الوجود، کہ کسی شے کو نہ پانا، اس کو حاصل نہ کرنا، اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز اصلاً نہیں ہے۔ تو یہ جو شخص ہے، اس راوی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ عادل ہے، میں نے اس سے کوئی معصیت مرتکب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم کہیں گے کہ آپ کا معصیت مرتکب کرتے ہوئے اس کو نہ دیکھنا، کیا یہ دلیل ہے کہ وہ معصیت نہیں کر سکتا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ مثلا عام بندوں سے بھی پوچھ لیں، مثلا کوئی تو مرحلہ ایسا ہے کہ جو وہ آپ سے جدا ہوا ہے، اس جدا ہونے والے مرحلے میں اس نے ممکن ہے وہ کام کیا ہو، اور دوسرا بندہ جس نے کہا کہ میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، تو ممکن ہے وہی مرحلہ ہو کہ جس میں اس نے اس کو دیکھا تھا شراب پیتے ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا اس کو معصیت مرتکب کرتے ہوئے نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس نے مثلا کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو یہاں اس قاعدے کے مطابق وہ جارح کے قول کو مقدم کرتے ہیں، یعنی جو کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے اس کے قول کو مقدم کیا جاتا ہے، اور اس کی راوی کو اخبار کو نہیں لیا جاتا، اس کے اوپر فسق کا حکم لگایا جاتا ہے اسی قاعدے کے مطابق۔ جو آخری مقدمہ ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ احسان الہی ظہیر اور ابن تیمیہ اور جو ان کے اتباع ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے پاس جو عمدہ دلیل شمار ہوتی ہے وہ کچھ عبارتیں اور کچھ روایتیں آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نقل کی گئی ہیں، مثلا لم یرا لہ اثرہ،
اس کے لیے کوئی اثر نہیں دیکھا گیا امام زمانہ کے بارے میں، اور بعد میں مثلا کہا گیا کہ لم یعرف لہ ولدن، کہ امام عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا جو ہے مثلا وہ مشہور نہیں ہے، نہیں جانا گیا، اس کے اوپر کسی کی اطلاع نہیں ہے، یا مثلا کہا گیا کہ لم یعلم لہ خبر، کہ امام زمانہ کے بارے میں کوئی خبر معلوم نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ آپ کا نہ جاننا، آپ کہیں کہ ہمارے اطلاع میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے یا کوئی خبر ہمارے پاس نہیں پہنچی، کیا یہ بات ہے، دلیل ہے کہ آپ کہیں کہ اصل امام زمانہ کے لیے کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا امام زمانہ علیہ السلام جو ہے مثلا اس کی ولادت ہی نہیں ہوئی اس قاعدے کے مطابق اگر دیکھا جائے؟ اور ہم اور چیزوں سے بھی واضح کریں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اور وجود کو انشاءاللہ ثابت کریں گے، تواتر اخبار ہیں ہمارے پاس، اور کچھ اور چیزوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن ان کو کچھ عقلی دلیلوں سے بھی بندہ دیکھے کہ کیا آپ کا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مطلع نہ ہونا کس نے کہا ہے بھائی کہ آپ انکار کر دیں کہ اصل امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ اسی قاعدے کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ بھی چیز ان کو بندہ عقلی دلیل کے ساتھ سمجھا سکتا ہے۔ تیسرے مقدمے کی طرف آتے ہیں اور اپنی بحث کو ختم کریں گے اس کے اوپر، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان شبہات میں انشاءاللہ تفصیل طور پر وارد ہوں گے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ دل کو بغض، حسد اور دشمنی سے پاک ہونا چاہیے۔ بے شک اخبار تواتر کی حد پر ہوں، لیکن اگر سامنے والے کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، تو ان اخبار سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اس کا دل بھرا ہوا ہے دشمنی اور بغض سے۔ تو یہ تیسرا مقدمہ ہے کہ دل کو ان بغض اور دشمنی سے خالی ہونا چاہیے۔ امام غزالی اپنی کتاب مستصفیٰ میں علماء شیعوں پر جو ہے نا وہ ایک تہمت یا کہیں جھوٹ باندھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علماء شیعہ میں وہ کہتے ہیں کہ تواتر میں معصومین علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، وہ شرط لگاتے ہیں۔ اس کے جواب یہ ہے کہ کسی بھی سنی علماء میں سے دیکھیں یا شیعہ علماء میں سے دیکھیں، کسی نے بھی تواتر میں یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ کیا ہو، معصوم بھی اس میں دخل ہو، معصومین علیہ السلام کا بھی نہیں۔ تواتر اپنی حیثیت خود رکھتا ہے، تو کسی نے بھی یہ شرط نہیں لگائی۔ یہ جھوٹی تہمت ہے اور نسبت ہے غزالی کی طرف سے شیعوں کی طرف کہ تواتر میں معصومین کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ سید مرتضیٰ علیہ مقامہ نے یہ کہا ہے کہ تواتر سے انسان تب مستفید ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے تیسرے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ دل کو کیا ہونا چاہیے، تعصب، دشمنی اور بغض سے خالی ہونا چاہیے۔ ہاں یہ شرط لگائی ہے سید مرتضیٰ علیہ مقامہ نے کہ تواتر سے انسان تب مستفید ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا دل، سامنے مد مقابل والا کا دل جو ہے ان بیماریوں سے پاک ہو، تعصب سے، دشمنی سے اور حسد اور کینے سے۔ والحمدللہ رب العالمین۔